کراچی میں بارش کا ایک اور سپیل، شہر میں وقفے سے بادلوں کی گھن گرج، 2 روز میں حادثات کے دوران اموات کی تعداد 16 ہو گئی۔ محکمہ تعلیم سندھ کا آج تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ اورنگی ٹاؤن میں کٹی پہاڑی سے پتھر گرنے لگے، شہریوں میں خوف و ہراس، پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ شاہ فیصل کالونی میں کرنٹ لگنے سے 2 سگے بھائیوں کی ہلاکت کا مقدمہ درج، سی ای او کے الیکٹرک سمیت متعدد افراد نامزد۔ نیپرا کو دی گئی ڈیڈ لائن کا وقت بھی گزر گیا، کراچی کا بیشتر حصہ تاحال بجلی سے محروم۔ ڈیفنس، گلشن اقبال بلاک 5، سرجانی، نارتھ ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ سی ای او کے الیکٹرک کے مطابق شام 6 بجے تک شہر کے 94% سے زائد علاقوں کی بجلی بحال کر دی گئی تھی۔ 2020 کے بعد سب سے زیادہ بارش ہوئی، فیلڈ سٹاف کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ کراچی میں بارش کا ایک اور سپیل، شہر میں وقفے سے بادل برسنے لگے، 2 روز میں حادثات میں اموات کی تعداد 16 ہو گئی۔ محکمہ تعلیم سندھ کا آج تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ اورنگی میں کٹی پہاڑی سے پتھر گرنے لگے، شہریوں میں خوف و ہراس، پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ کراچی میں بارش کا ایک اور سپیل، شہر میں وقفے سے بادل برسنے لگے، سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ تعلیم سندھ کا آج تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ پچھلی بارش نے شہر کو ڈبو دیا، کہیں صورتحال معمول پر تو کہیں اب بھی مشکلات۔ نکاسی کا کام اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ اورنگی میں کٹی پہاڑی سے پتھر گرنے لگے، شہریوں میں خوف و ہراس، اولڈ سٹی ایریا اور اردو بازار میں پانی جمع، کورنگی کاز وے زیر آب، کراسنگ اور قیوم آباد کے دونوں ٹریک بند۔ یونیورسٹی روڈ اور لیاقت آباد کا حال برا، سرجانی میں لوگ محصور، کشتیاں چل پڑیں۔ گولی مار میں پانی گھروں میں داخل، متعدد علاقوں میں بجلی گھنٹوں سے غائب، پاک فوج کی شہر میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ ایک 185 ملی میٹر بارش ہوئی، پانی منٹس میں نہیں نکلے گا، وزیر اعلیٰ سندھ کی صفائیاں، بولے نالے صاف نہیں ہوئے تو پانی کہاں گیا؟ کراچی کے نالے صاف اور انتظامیہ سڑکوں پر تھی، وفاق سے مدد کی ضرورت ہوئی تو ضرور مانگیں گے۔ میئر کراچی کی پریس کانفرنس کے دوران موسلا دھار بارش، شہریوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دے دیا۔ بولے طوفانی بارش کے بعد سیاسی گولہ باری شروع ہو گئی، ماحولیاتی تبدیلی کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی پر شدید تنقید، ایم کیو ایم کا کراچی کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں تباہی ہوئی، سب نے وزیر اعلیٰ کو فون کیا، کراچی ڈوبنے پر ہمیں کوئی فون کیوں نہیں کر رہا؟ فاروق ستار کے شکوے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا خالد مقبول صدیقی سے رابطہ، اربن فلڈنگ کی صورتحال پر گفتگو۔ شکایت وزیر اعظم سے، غصہ سندھ حکومت پر، شرجیل میمن کا فاروق ستار کو جواب۔ بولے شہر کے اہم علاقے گھنٹوں میں معمول پر آئے تو ایم کیو ایم بوکھلا گئی۔ فاروق ستار بے بنیاد الزامات کے بجائے اپنی 40 سال کی کارکردگی کا حساب دیں۔ دریا میں ہوٹل بنانا بڑی انسانی غلطی، اس کی کوئی معافی نہیں، پاکستان کو سخت ریاست کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، تجاوزات کے خلاف بھرپور تحریک کا اعلان۔ تجاوزات، ٹمبر مافیا اور غیر قانونی مائننگ جانی نقصان کی بڑی وجہ قرار، کہا امداد اور بحالی کے عمل میں کوئی تفریق نہیں، 1 ہفتے میں بجلی ہر جگہ پہنچے گی، چاہے بل ادا کیا ہو یا نہیں۔ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر چیلنج کا سامنا کر رہا ہے، سڑکیں اور پل ٹھیک کرنے پر کام جاری۔ شہباز شریف نے کہا پاک فوج ایک طرف خوارج کا مقابلہ کر رہی ہے تو دوسری طرف سیلاب زدگان کی مدد، ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے بھی فیلڈ مارشل کوشش کر رہے ہیں۔ مشکل میں گھرے شہری خود کو تنہا نہ سمجھیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید یاسین منیر سیلاب سے متاثرہ اضلاع پہنچ گئے، متاثرین کو دلاسا دیا، تباہ کاریوں کا فضائی جائزہ، امدادی سرگرمیوں اور بحالی کے امور پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے متاثرین میں چیک تقسیم کیے، متاثرہ علاقوں کی جلد بحالی کے لیے قومی وسائل بروئے کار لانے کا حکم، متاثرین سیلاب کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ فیلڈ مارشل کی ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات، ریلیف آپریشنز پر خراج تحسین، کہا متاثرہ خاندانوں کی مدد اولین ترجیح ہے۔
سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل، ملبے سے مزید 6 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جان بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی۔ بنیر میں قدم قدم پر المیے، گاؤں کے گاؤں تباہ، لوگ مشکلات کے ساتھ صدمے سے دوچار۔ پاک فوج کا متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری، پیر بابا بائی پاس ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان میں ریلیف آپریشن، 60 ٹن سامان پہنچایا، 75 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ پی ٹی ایم اے کو 1 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری، ترقیاتی اسکیموں اور متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی پر 20 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی ملاقات، حالیہ سیلاب سے پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نلتر ایکسپریس وے، بابو سر روڈ، غزر ایکسپریس وے اور دیگر شاہراہوں کی بحالی پر بات چیت۔ عبدالعلیم خان نے کہا بھاری مشینری اور تربیت یافتہ ورک فورس کے ساتھ مرمتی کام جاری ہے، شاہراہوں کی مکمل بحالی تک NHA علاقوں میں سرگرم رہے گی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کا کابل میں سہ فریقی اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قائم مقام وزیر خارجہ امیر متقی سے ملاقات۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں پر شدید تحفظات، کالعدم GGP اور BLA کے خلاف ٹھوس اقدامات کا مطالبہ، سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، افغان وزیر خارجہ نے یقین دہانی کروا دی۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی پاکستان پہنچ گئے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ چینی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر منسٹر سے ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جاپان پارلیمنٹیرین فرینڈشپ لیگ کے چیئرمین سے بیٹھک میں پارلیمانی رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کا ٹوکیو میں جدید ترین ٹریفک کنٹرول سینٹر اور نیشنل پولیس ایجنسی ہیڈ آفس کا دورہ، پنجاب پولیس کو جاپان پولیس کی طرز پر انفرا ریڈ اور الٹراسونک ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا فیصلہ، امن اور ترقی کو اپنا مشن قرار دیا۔ اتنے تو خزاں میں پتے نہیں جھڑتے جتنی نشستیں ہم سے واپس لے لی گئیں، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 9 مئی غلطی تھی، ہم سب نے مذمت کی، تحقیقات کا مطالبہ کیا، دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ GHQ گیٹ حملہ کیس میں عمر ایوب، شبلی فراز، قبل شوذب اور زرتاج گل سمیت 14 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ بانی PTI نے محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی، اعظم سواتی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے 5 نام مانگ لیے۔ ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا معاملہ سیاسی کمیٹی پر چھوڑ دیا۔ سندھ کے کئی شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، حیدرآباد کے نشیبی علاقے زیر آب، 80% علاقہ بجلی سے محروم۔ سیون اور دادو کے ندی نالوں میں طغیانی، 10 سے زائد دیہات متاثر۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، قصور میں گنڈا سنگھ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، قریبی بستیوں کو خطرہ، انتظامیہ الرٹ۔ بہاولپور کے نواحی علاقوں میں عارضی بند ٹوٹ گئے، سینکڑوں ایکڑ فصلیں ڈوب گئیں۔ عارف والا میں بھی نشیبی علاقے زیر آب، مظفر گڑھ میں دریائے سندھ کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، لیا میں 50 دیہات متاثر، PDMA کا الرٹ جاری۔ لاہور بورڈ میں 9ویں جماعت کا مایوس کن رزلٹ، ڈویژن کے 55% طلباء فیل، مجموعی طور پر 65% لڑکے اور 47% طالبات ناکام ہو گئی۔ سرکاری سکولز کے 60% طلباء امتحان پاس نہ کر سکے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر کے مطابق بوٹی مافیا کے خاتمے سے حقیقی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ غزہ شہر پر قبضے کا گھناؤنا منصوبہ، صہیونی فوج نے حملے کا آغاز کر دیا۔ ترجمان کے مطابق اسرائیلی فوج نے نواحی علاقوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ حماس کے خلاف مزید گہرائی تک حملے کیے جائیں گے۔